السلام علیکم۔ میں مرزا علی انجینئر صاحب کو ایک عرصے سے صرف سن نہیں رہا تھا بلکہ ان کی بہت سی باتوں کو بطور فالوور اپنا بھی رہا تھا۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ان کے ملاؤں اور مولویوں کو دیے گئے چیلنجز اور عوام کو آپس میں لڑانے والے پیٹی بھائیوں کو للکارنے کی ویڈیوز پر میرا دل مرزا علی انجینئر صاحب کے لیے دھڑکتا رہا، کیونکہ وہ واحد دین کا علم رکھنے والے انسان تھے جو ہر ایک کو رگڑ دیتے تھے، غلط کو غلط کہنے میں ذرا تعامل نہیں رکھتے تھے، سامنے کوئی بھی ہو ان کو قطعاً کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں مرزا علی انجینئر صاحب کو مستقل سنتا اور ہر محفل میں ان کا دفاع بھی کرتا رہا، اپنوں سے لڑتا رہا۔ مرزا علی انجینئر صاحب کو گزشتہ دنوں سے مفتی طارق مسعود صاحب نے جہلم میں آ کر چیلنج قبول کرنے اور 12 اکتوبر کو جہلم کے مشہور چوک میں کھڑے ہو کر للکارنے کا دعویٰ کیا، تو اس وقت بھی مجھے قوی امید اور پختہ یقین تھا کہ مرزا صاحب مجھے مایوس ہرگز نہیں کریں گے اور اپنے گزشتہ کیے ہوئے تمام وعدوں اور دلیلوں سے کیے گئے وعدوں کو ضرور پورا کریں گے، کیونکہ مرزا صاحب کی بے باکی وہ صفت تھی جو مجھے حد درجہ مرزا صاحب کے قریب تر لے گئی تھی۔ لہذا مفتی طارق مسعود صاحب نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور کہا کہ مرزا صاحب بھی اپنے کسی نمائندے کا نمبر دے دیں اور ویڈیو اپلوڈ کر دیں، پھر بیٹھ کر بات کرنے کا وقت اور موضوع بھی منتخب کر لیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب نے بھی سنا اور میں نے بھی مفتی صاحب کا بیان سنا تھا، لیکن میں یہاں مرزا صاحب سے بے حد مایوس ہوا کہ جب انہی دنوں وہ شوبز کے ایکٹر سے ملتے رہے اور میری طرح کے کچھ دوستوں نے مرزا صاحب کا دفاع کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ مرزا صاحب کو صرف اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور اسی دن اکیڈمی میں ویڈیو بناتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری ہوا نکل گئی جب مرزا صاحب شوبز کے ایکٹر سے ملتے اور ان کی تصویر نیٹ پہ اپلوڈ کرتے نظر آئے۔ اور جب میں نے مرزا صاحب کی حمزہ علی عباسی کے ساتھ تصویر دیکھی تو یقین کریں میرا دل مرزا صاحب سے کھٹا سا ہو گیا۔ میں جو مرزا صاحب کی بہت سی باتوں کو حق سمجھتا تھا، ایک دم سے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اندھیرے سے نکال باہر کیا ہو۔ ابھی جب مجھے مرزا صاحب کی نئی ویڈیو جس کا اس دن سے بے حد انتظار کر رہا تھا جس دن مفتی صاحب جہلم پہنچے تھے، اس ویڈیو میں مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اکیلے آنے کو کہا تھا اور تم پورا 6 بندوں کا گینگ لے کر آ گئے۔ حالانکہ میں نے کسی بیان میں کسی ویڈیو میں بھی مرزا صاحب کا یہ دعویٰ نہیں سنا جس میں انہوں نے مفتی صاحب کو اکیلے آنے کو کہا ہو، لیکن اگر میں مان بھی لوں کہ ایسا کہا ہے تو مرزا صاحب نے ابھی جو ویڈیو میں کہا کہ مفتی طارق مسعود، مفتی تقی عثمانی، مفتی طاہر اشرفی یہ تینوں آ جائیں تو میرا انہیں بھی چیلنج ہے، تو مرزا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اگر ان تینوں سے آپ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اکیلے مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مرزا صاحب کاش آپ یہ ویڈیو اس دن اپلوڈ کرتے جس دن مفتی صاحب جہلم میں موجود تھے، تو کم از کم میرے جیسے فالوورز اس وقت دفاع کرنے میں حق بجانب ہوتے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام دیوبندیوں کو چیلنج ہے، یہ قیامت تک میرے سامنے نہیں آئیں گے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا گینگ پہنچ گیا۔ یہ بات مجھ جیسے مرزا صاحب کے فالوور سے ہضم نہیں ہو سکی۔ اس وقت مجھے مرزا صاحب کی حالت وہ ایسی لگ رہی ہے کہ ایک سٹیج ڈرامے میں ایک بندے کو خوب جھکتے پڑ رہی تھی، وہ ہر جگت پر خوب ہنستا اور دوسروں پر ایسا ظاہر کرتا کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ آخر ایک بندے نے جھکتے کھانے والے کو کہا کہ رانا صاحب بستی ہو رہی ہے، خدارا کوئی بندہ انجینئر مرزا صاحب کو بتا دے کہ مرزا صاحب بستی ہو رہی ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب کسی دانا نے کہا تھا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے تو اسے اپنے منہ پر ہی مار لینا چاہیے، اور اب مجھے مرزا صاحب کی جو حالت لگ رہی ہے وہ بالکل ایسی ہی لگ رہی ہے کہ وہ لڑائی کے بعد اپنے منہ پر مکے لگانے والی حرکات کرتے ہوئے ہائے ہائے کرتے پائے گئے۔ پتہ نہیں مرزا صاحب مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ ہار گئے۔ مفتی صاحب مناظرہ نہ کر کے اور چیلنج نہ کر کے بھی جیت گئے، اور آپ بلند و بانگ داموں سمیت زمین بوس ہو گئے۔ آپ کی عقیدت کی تعمیر شدہ دل میں کھڑی عمارت دھڑام سے زمین سے آ لگی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب میرا دل مطمئن ہے اور میں غار سے نکل کر محفوظ میدان میں کھڑا پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ مفتی طارق مسعود، شکریہ میرے ایمان کے محافظ۔ السلام علیکم۔